آپ سبھی کی خدمت میں محمد خورشید خان کا آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ دوستو، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو عذرائے کرم اسی وقت ہی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، آپ کی امتحانات کی تیاری کے لیے ہم اپلوڈ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کہ کسی کا فائدہ آپ کے ذریعے ہو جائے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ دوستو، ہم نے فضل علی خان فضلی کی کتاب کربل کتھا کا خلاصہ کل بتایا تھا۔ آج اسی کتاب کا ایک سبق کا خلاصہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے خون ناحق۔ یہ کربل کتھا سے ماخوذ ہے۔ دوستو، ہم آپ کو ایک اور اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے امتحان کی تیاری کے لیے اردو کلاسز کا اہتمام کیا ہے۔ اگر آپ ہماری کلاسز کو علی گڑھ میں جوائن کر سکتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 8477965321۔ یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، آپ ہمیں اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں خون ناحق۔ یہ اس مضمون کا خلاصہ ہے اور یہ آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہے، لیکن یہ بی اے کے نصاب میں ضرور شامل ہے۔ ہم اس کو اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ یہ کربل کتھا سے ماخوذ ہے۔ یہ سبق کربل کتھا میں 12 مجالس موجود ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، اور 12 ابواب ہیں۔ انہی میں یہ خون ناحق بھی سبق بہت مشہور ہے اور یہ تاریخی واقعات ہیں۔ آپ اس کو بڑے غور سے سنیں اور اس کو لکھیں، اور یہ بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ اور اسی طرح اور بھی جو قصے ہیں فضل علی خان نے اس میں پیش کیے ہیں، اور یہ ان کی کتاب بہت مشہور ہے، جو شمالی ہند کی سب سے پہلی نثری کتاب ہے، کربل کتھا۔ مضمون خون ناحق فضل علی خان فضلی کی تصنیف کربل کتھا سے ماخوذ ہے۔ اس سبق میں فضل علی خان فضلی نے مسلم بن عقیل کے 2 کم عمر لڑکوں محمد اور ابراہیم کی شہادت کا واقعہ پیش کیا ہے۔ دیکھیے دوستو، بہت دلچسپ ہے کہ لکھا ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے تو جاسوسوں نے ابن زیاد کو بتایا کہ مسلم بن عقیل کے 2 لڑکے جو بے حد کم عمر اور حسین و خوبصورت ہیں۔ اس خبر کے معلوم ہوتے ہی ابن زیاد نے حکم دیا کہ تمام شہر میں اعلان کر دو کہ جو بھی ان لڑکوں کو پائے فوراً حاضر کرے، اور اگر کسی نے انہیں پناہ دی تو انجام اچھا نہ ہوگا۔ یہ دونوں لڑکے شہر کے قاضی کے گھر میں روپوش تھے، یعنی وہاں چھپے ہوئے تھے قاضی کے گھر پر۔ قاضی شہر اہل بیت کے خیر خواہوں میں سے تھے۔ جب قاضی نے ابن زیاد کا یہ اعلان سنا تو ان دونوں لڑکوں کو بلا کر کہا کہ تمہارے والد کو تو ان کے دشمنوں نے شہید کر دیا، اب ابن زیاد تمہاری تلاش میں ہے۔ یعنی ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو، یعنی ان کے جو والد ہیں بچوں کے، ان کو شہید کر دیا، اب ان بچوں کی تلاش ہے، یہ معصوم بچے ہیں۔ اور یہ منادی کروائی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں مدینہ بھیج دوں۔ وہ ان بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو مدینہ شریف بھیج دوں۔ یہ کہہ کر قاضی صاحب نے اپنے لڑکے اسد سے کہا، ان دونوں کو لے جاؤ، اور ایک قافلہ آج ہی حج پر مدینہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے، انہیں ان کے ساتھ کر دو۔ چلتے وقت قاضی نے ان دونوں کے جیبوں میں 50 اشرفیاں رکھ دیں تاکہ ضرورت کے وقت کام آئیں۔ جب قاضی صاحب کے لڑکے اسد ان دونوں لڑکوں کو لے کر شہر سے باہر نکلے تو دیکھا قافلہ روانہ ہو چکا ہے، لیکن قافلہ جاتا ہوا دور نظر آ رہا تھا۔
اس نے ان دونوں لڑکوں سے کہا کہ تم تیز تیز چل کر قافلے سے جا ملو۔ وہ لڑکے چل پڑے لیکن راستہ بھول گئے۔ کون تھے وہ لڑکے؟ محمد اور ابراہیم، مسلم بن عقیل کے دونوں کم عمر بچے، لیکن راستہ بھول گئے۔ یکایک جاسوسوں نے انہیں پکڑ لیا اور ہاتھ باندھ کر ابن زیاد کے پاس انہیں روانہ کر دیا۔ ابن زیاد نے انہیں جیل بھیج دیا اور ملعون یزید کو خط لکھا کہ ان کا کیا کیا جائے، انہیں مار دیا جائے یا رہا کر دیا جائے۔ جیل کا ایک پیادہ اہل بیت کے خیر خواہوں میں سے تھا، اس کا نام مشکور تھا۔ مشکور نے خفیہ طور پر انہیں جیل سے نکالا، کھلایا پلایا۔ جب رات ہوئی تو اپنی ایک انگوٹھی انہیں دے دی اور ان سے کہا کہ یہ راستہ قادسیہ کو جاتا ہے اور یہ راستہ خطرے سے خالی بھی ہے، تم قادسیہ چلے جاؤ، وہاں میرے بھائی رہتے ہیں، یہ انگوٹھی انہیں دکھاؤ گے تو وہ تمہیں مدینہ پہنچا دیں گے۔ دونوں لڑکے اس راستے پر چل پڑے، لیکن جب تھوڑی دور گئے تو پھر راستہ بھول گئے۔ جب صبح ہوئی، بڑے بھائی نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم شہر کے قریب آ گئے ہیں، یعنی دونوں جو بھائی تھے آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم شاید شہر کے قریب آ گئے ہیں، اس لیے جلدی اپنی منزل پر پہنچیں تاکہ پھر نہ کوئی دیکھ لے۔ سامنے ایک میدان تھا، کھجوروں کے اس میدان میں ایک چشمہ بھی تھا اور اس چشمے کے کنارے پر ایک پرانا درخت تھا۔ یہ دونوں اسی درخت پر جا چھپے۔ نماز کے وقت ایک لڑکی لوٹا لے کر چشمے پر پانی لینے آئی اور چشمے میں اس نے دونوں کا عکس دیکھ لیا، یعنی جو لڑکی پانی لینے کے لیے آئی تھی، بھرنے کے لیے آئی تھی، اور یہ بچے دونوں پیڑ پہ چڑھے ہوئے تھے۔ پانی میں جب ان کا عکس دیکھا اس لڑکی نے، تو لڑکی نے ان دونوں کو چھپا ہوا دیکھ کر حال دریافت کیا۔ انہوں نے کہا اگر تو مسلمان ہے تو تب ہم اپنا احوال کہہ سکتے ہیں۔ ان بچوں نے کہا اس لڑکی سے اگر تو مسلمان ہے تو ہم اپنا احوال کہہ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ لڑکی نے جواب دیا میں اہل بیت سے محبت رکھتی ہوں اور ایک عورت کی غلام ہوں، وہ بھی اہل بیت میں سے ہے، تم چلو تمہیں ان کے پاس لیے چلتی ہوں اور ڈرو نہیں۔ جب لڑکی نے اس عورت کو ان دونوں کی خبر دی تو وہ ننگے پیر ان دونوں بچوں کو لینے آ گئی۔ دونوں کو انہوں نے گلے لگایا اور والد کی شہادت پر افسوس کا اظہار کرتی رہی، پھر کھلایا اور سلا دیا۔ خوشی کے مارے اپنی نوکرانی کو بھی آزاد کر دیا، یعنی اس عورت نے اتنی خوش ہوئی کہ اس نے اپنی نوکرانی کو بھی آزاد کر دیا اور اس لڑکی سے کہا کہ ان لڑکوں کی خبر میرے شوہر کو نہ ہونے پائے کیونکہ وہ اہل بیت کا دشمن ہے۔ رات کو شوہر آیا اور کھا پی کر سو گیا۔ جب آدھی رات ہوئی تو محمد نیند سے چونکا اور ابراہیم کو جگایا اور بھائی سے کہا میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت کے باغوں میں پھر رہے ہیں۔ جب حضور کی نظر ہم پر پڑی تو ہمارے والد سے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی تو وہ دیکھ رہے تھے خواب میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے مسلم، تم اپنے دونوں معصوموں کو ظالموں کے درمیان کیوں چھوڑ آئے ہو؟ تب ہمارے والد نے جواب دیا کہ کل تک وہ میرے پاس آ جائیں گے۔ اس پر چھوٹے بھائی ابراہیم نے کہا خدا کی قسم میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ پھر دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر زار و قطار رونے لگے۔ رونے کی آواز سن کر عورت کا شوہر جس کا نام حارث تھا اٹھ گیا
اور ان دونوں کو روتا ہوا دیکھ کر ان سے رونے کی وجہ پوچھی۔ لڑکوں نے اسے ہمدرد جان کر پوری بات سچ سچ بیان کر دی۔ حالانکہ وہ دشمن تھا، وہ بھی ان بچوں کو پکڑنا چاہتا تھا، تو سچ سچ بتا دی۔ اس کے بعد حارث نے انہیں تکلیف دینی شروع کر دی۔ رات میں ہی دونوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور چابی اپنے پاس رکھ لی۔ صبح ان دونوں کو نکال کر وہاں سے دریائے فرات کی طرف چلا۔ چلتے چلتے اس نیک عورت نے، جو حارث کی بیوی تھی، ان بچوں کو بچانے کے لیے شوہر کی بہت خوشامد کی، لیکن حارث نے کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی۔ یعنی حارث کی بیوی اہل بیت تھی اور یہ اہل بیت کا دشمن تھا، اور اپنے غلاموں کو تلوار دے کر بولا، یعنی حارث جو تھا اپنے غلاموں کو تلوار دے کر بولا کہ ان کی گردن کاٹ دو۔ غلام نے حارث کی بیوی کا دودھ پیا تھا اور وہ بھی اہل بیت سے محبت رکھتا تھا، اس لیے اس نے ان کو قتل کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر حارث کو غصہ آ گیا اور اس نے غلام پر حملہ کر دیا اور چاہا کہ غلام کے ہاتھ سے تلوار لے کر ان دونوں لڑکوں کو اور غلام کو بھی قتل کر دے۔ اتنے میں حارث کا لڑکا آ گیا۔ یہ لڑکا اہل بیت کے خیر خواہوں میں سے تھا۔ لڑکے نے کہا، اے میرے والد، تجھے شرم نہیں آتی کہ یہ غلام میرا دودھ شریک بھائی ہے اور تو اسے قتل کر دینا چاہتا ہے؟ لیکن حارث نے کوئی پرواہ کیے بغیر اس غلام کو قتل کر ڈالا۔ اب غلام کی ہلاکت کے بعد حارث کے لڑکے نے اسے بہت برا بھلا کہا۔ یعنی کس کو کہا؟ اپنے باپ کو کہا، حارث کو کہا۔ اس پر حارث نے خود اپنے لڑکے کو بھی مار ڈالنے کی دھمکی دی کہ تو خاموش رہ ورنہ تجھے بھی قتل کر ڈالوں گا۔ ادھر اس کی نیک بیوی رو رو کر کہہ رہی تھی کہ ان بے گناہوں کو مت مارو اور انہیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے جا۔ اس پر حارث نے جواب دیا کہ اگر شہر لے جاؤں گا تو لوگ ان کو مجھ سے چھین لیں گے، میں تو انہیں یہیں قتل کروں گا۔ غرض کہ حارث نے کسی کی ایک نہ سنی اور چاہا کہ لڑکوں پر تلوار چلائے، لیکن اسی وقت اس کی بیوی اس سے لپٹ گئی اور کہا کہ خدا سے ڈرو اور قیامت کے دن سے ڈرو۔ پھر حارث نے وہی تلوار اپنے بیٹے پر چلا دی اور ایک ہی وار میں اسے بھی ختم کر ڈالا۔ اس سے پہلے وہ اپنی بیوی کو بھی زخمی کر ہی چکا تھا، اب اس نے اپنی بیوی پر بھی اور بھی وار کر کے اس کو اس قابل کر دیا کہ وہ اٹھنے نہ پائے۔ اس کے بعد وہ ان لڑکوں کے پاس گیا۔ لڑکوں نے پھر اس سے درخواست کی کہ مجھے مت مارو، مجھے زندہ ابن زیاد کے پاس لے چلو۔ حارث نے کسی کی کوئی درخواست قبول نہیں کی اور پہلے محمد کا سر کاٹ کر جسم کو دریائے فرات میں بہا دیا اور پھر چھوٹے بھائی ابراہیم کا بھی سر تن سے جدا کر دیا اور جسم کو دریا میں پھینک دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، یہ بڑا دلچسپ اور سچا واقعہ ہے جو فضل علی خان فضلی نے اپنی کتاب کربل کتھا میں پیش کیا ہے، خون ناحق کے عنوان سے۔ جی ہم نے اس کا خلاصہ اس لیے بتایا ہے کہ اس پر بھی کوئی سوال آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لیے محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔